دعائیں برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا قائلا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا قلیلا اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بے شک المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلیہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. نعرہ تکبیر. جتنا بلند خالق کا نام ہے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. لوگ زبان کھلے ایمان نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. پاک بی بی کے دشمنوں میں لعنت. مل کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند درود پڑھنا. کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے جو چند لمحات مجھے ملے ہیں امام زمانہ علیہ السلام نے یہ موقع دیا ہے کہ ان کے مداحانوں میں میرا بھی نام شامل ہو. ایک طالب علم کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے ذاکر کی حیثیت سے موجود ہوں. آپ صاحبان کی توجہ چاہتا ہوں. چار مصرعوں سے اپنی مجلس کا آغاز کروں گا کہ جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے. یعنی اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی وہ ہوتا ہے جسے قدرت لکھے. رسول کا ولی وہ نہیں ہو سکتا جسے بندے کٹ کر کے لکھیں. رسول کا ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنا کے بھیجے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بن کے آئے، وہ نہیں ہوتا جو آنے کے بعد بنے. جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، آپ نے ذرا بیدار ہو کے پڑھنا تاکہ تھوڑا مجلس کا ماحول بن جائے. جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، مولا کل کو کہیں شیر جلی لکھا ہے، مولا کل کو کہیں شیر جلی لکھا ہے، اور عظمت کو زمانے والوں کو دکھلانے کی خاطر خدا نے چاند کے اندر بھی علی لکھا ہے. جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، سدا بھی کہہ رہے ہیں علی کہنے والے، علی کے نام پہ خوش ہونے والے. علی کے نام پہ خوشی وہ ہوتا ہے جو حلالی ہوتا ہے. علامہ شہید محسن ناصر عباس فرماتے ہوتے تھے کہ علی کے ذکر میں خوش ہونا بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کر کے جس کے چہرے کھل اٹھے سمجھو وہی تو حلالی ہے. اور حضور کہتے ہوتے تھے کہ جو لے نام حیدر تو بولے پیشانی، مومن منافق کی ہے یہ نشانی. اسی سے چار مصرے ذہن میں آئے ہیں کہ شجر سب ہر فزن ہو جائے گنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب ہر فزن ہو جائے گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. جو علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ولی اللہ نعرہ ہے. شجر سب ہر فزن ہو جائے گنچے بول پڑتے ہیں، شجر سب ہر فزن ہو جائے گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اور علی کے ذکر میں یارا تغیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی
جتنا سوچتے جاؤ گے اتنا ہی گمراہیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ علی وہ ہے جو دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک بار جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا بہلول یہ کیا بات کر رہے ہو کہ علی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کسی کی سمجھ میں نہ آئے؟ بہلول نے کہا کہ میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، مٹی میں ایک گھڑا کھودا، اسے پیالہ دیا، کہا وہ سامنے دریا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ پیالے میں وہ دریا بھر کے لے آ۔ اس نے کہا بہلول یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے سے پیالے میں اتنا بڑا دریا کیسے آ سکتا ہے؟ بہلول نے کہا پھر خود ہی سوچ، اتنے سے دماغ میں اتنا بڑا علی کیسے آ سکتا ہے؟ اتنے سے دماغ میں اتنا بڑا علی کیسے آ سکتا ہے؟ اور لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ بنا دیتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اسی پہ 4 مصرے جو خود میں مولا نے عطا کی، مجھ پہ جو میں نے لکھے کہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے علی، سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے علی، مان لو یہ کہ سب سے جدا ہے۔ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے علی، سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے علی، مان لو یہ کہ سب سے جدا ہے علی، اور دیکھ سجدے ولی کے تو اے بے عقل، پھر یہ کہہ کے دکھا کہ خدا ہے۔